آپ صحابہ کرام کو دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ایک صحابی ہیں 6000 حدیثوں کے راوی. تصور کریے آپ، 6000 حدیثوں کے راوی، سب سے بڑے محدث کہے جاتے ہیں. سب سے زیادہ جو ہے روایتیں حضرت ابو ہریرہ کو یاد ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم انساب میں مشہور ہیں، یعنی نسب کا علم آپ پشتوں تک ان سے پوچھ لیتے، وہ بتاتے چلے جاتے. کیسی تھی یادداشتیں لوگوں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وحی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کیسے کر کے دکھلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا الفاظ نکلے ہیں، پھر صحابہ نے اس کو سیم ٹو سیم اور ہو بہو ہم تک پہنچا دیا. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک عجوبہ ہے اگر آپ سوچیں. اور حدیثوں میں اتنا احتیاط کیا گیا ہے، ہم لوگ تو حدیث پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیثوں میں اتنا احتیاط کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ حدیث میں استعمال کیا ہے، صحابی نے وہی لفظ پہنچایا ہے، وہی لفظ. اور اگر صحابی کو کہیں پر شک ہوا ہے تو پتہ ہے صحابی نے کیا کہا ہے؟ او قال، اللہ کے نبی نے یا یہ لفظ بولا تھا یا اس جیسا کوئی لفظ بولا تھا. آپ تصور کریے حدیثوں میں کتنا احتیاط برتا گیا ہے کہ اللہ معنی سیم ہیں. جیسے ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں، کوئی شخص اس پورے مجمع میں ایسا نہیں ہوگا جو ہماری گفتگو کو سیم باہر نقل کر دے، کوئی نہیں ہوگا ایسا. اور اگر ہماری گفتگو کو باہر کوئی نقل کرے، جا کے سیم نہ نقل کرے، معنی مفہوم نقل کرے، تب بھی وہ جھوٹ نہیں بولے گا کیونکہ مطلب اس نے بتا دیا. لیکن حدیث میں یہ بھی نہیں چل سکتا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو لفظ نکلا ہوا ہے، جب صحابی اسے روایت کرے گا تو وہی لفظ اسے بولنا پڑے گا، وہ دوسرا لفظ نہیں بول سکتا جو اس کے ہم معنی ہے. یہ ہے حدیث کا مسئلہ. اتنی زیادہ سینسیوٹی ہے. حدیث کو مدون کرنے کے لیے باقاعدہ ایک فن قائم ہو گیا الگ سے، جس کو فن رجال کہا جاتا ہے. لوگوں کا علم، یعنی اس میں لوگوں کی زندگی کے حالات لکھے گئے کہ کون کیسا ہے، یہ کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے، اس نے کبھی جھوٹ بولا یا نہیں بولا، اس کے چال و چلن کیسے تھے، وہ ساری چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں جتنے لوگ حدیث کے راوی ہیں. تب جا کر کے حدیث ہم تک پہنچی ہے. تو ایسی یادداشتیں تھی صحابہ کرام کی. ریزن کیا تھا؟ ان کی ماؤں نے ان کی تربیت اچھی کی تھی. ان کی ماں نیک تھی. بتایا نا کہ جب والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی ہوں گی تب تو حسن حسین پیدا ہوں گے. خالی نام رکھ دینے سے حسن حسین تھوڑی نہ پیدا ہو جاتے ہیں. جب والد مولا علی جیسے ہوں گے تب تو حسن حسین پیدا ہوں گے، ورنہ حسن حسین کہاں رکھے؟ آپ نام رکھ لیجئے، عائشہ رکھ لیجئے، حسن حسین رکھ لیجئے، علی رکھ لیجئے. لیکن آج کل کے علی اور حسن حسین اور عائشہ اور فاطمہ دیکھ لیجئے کیا کر رہی ہیں.